للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إنه على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشقالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مغفرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله. محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد نبی کرم شفیع مرسل نوری مجسم نبی محترم احمدی مجتبی
جسرت دوجامال کے ہر دوسرا سروری کائنات اپنے موجودات باعثی تخلیقی کائنات مقصدی کائنات اصلی کائنات روحی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے چاہنے کائنات تاجداری مدینہ روحی قلب حسین احمدی مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ درود و اسلام دا نظرانہ یقین پیش کرنے تو بعد فاجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر لکھاں کروڑاں مرتبہ شکر ادا کرنے تو بعد لکھاں کروڑاں مرتبہ درود و سلامی اس ہستی کائنات واسطے جس دی محبت جس دے عشق نو خالق کائنات نے کائنات دے ذرے ذرے وچ سما دتا ہے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے کہ میں اللہ دا سچا رسول ہوں۔ عزیزان ایمان، ماہ رمضان المبارک اپنیاں فیوز و برکات لوٹاندا ہویا ساڑے تو بڑی تیزی دے نال رواں دوائیں دو اشرے کمپلیٹ ہو گئی، تیسری اشرہ جڑائی شروع ہونے والا ہے۔ میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرے اشرے دن تلک جہنم تو آزادی دا اشرہ ہے۔ ہر مسلمان بچہ بچہ اس بات کو بخوبی آگاہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر اسی مسلمان زیادہ عبادت و ریاضت اور روٹین تو جڑا کدی مسجد وچ نہیں آندا وہ بھی ماہ رمضان مبارک کے اندر مسجد وچ آ کے اللہ دی بارگاہ کے اندر سجدہ کر لیندا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان مبارک کے اندر چونکہ ساڑی عام معاشرے کے اندر بات یہ پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تے نال والا بندہ جڑا سنن لیا ہے دیکھن لیا ہے وہ کہتا یار شرم کر ماہ رمضان کا، وہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے شرم کر کی کرن لیا ہے۔ لیکن بات یہ کہ خالق کائنات نے ماہ رمضان مبارک کی جڑا مہینہ ہے خالق کائنات نے عطا اس واسطے کیتا ہے کس دا اندی حکمت جڑی خالق کائنات نے قرآن اندر بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا لعلکم تتقون تاکہ سوچے متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔
متقی پرہیزگار جب بندہ بن جاتا ہے پھر وہ ماہ رمضان اندے گزرن تو بعد دوبارہ اپنی پہلی حالت وچ نہیں آ جاتا، بلکہ متقی تے پرہیزگار بندہ مطلب یہ کہ وہ رمضان مبارک تو بعد بھی، یعنی کہ جس طرح بندہ ماہ رمضان کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر کے اندر بیچک بچہ ہے، انہیں روزہ رکھے 15-16 سال جتنی عمر ہے، لیکن گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، انہیں روزہ رکھا ہے دوپہر 3-4 بجے تک ٹائم ہے تے بڑا وہ نڈھال ہے، پیاس سے نال بھوک دے نال، لیکن پھر بھی اس کے باوجود فریج دے وچ فروٹ بھی ہے، شربت بھی ہے، دودھ بھی ہے، ہر چیز جو بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ لیندہ نہیں۔ انہوں پوچھیا جائے تو اے اپنا تم دیکھتے کوئی نہیں رہا، لیکن انہوں نے کوئی جواب ہے کہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں اللہ تے دیکھ رہا ہے۔ یہ جی روٹین نے یہ ماہ رمضان مبارک اس واسطے اللہ رب العالمین نے عطا کیتا ہے کہ یہ روٹین ہے ساڈی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی کوئی چیز کھاندے پیندے نہیں، ایون کہ بچہ بھی نہیں لینا، تھوڑا جہا سمجھدار ہی نہیں لگے گا، وہ کہتا میرا روزہ ہے میں نے توڑنا نہیں، اس نو میں توڑنا ہی میرا روزہ ہی نہیں کھاندا پیندا، کیونکہ وہ بس ان دے اندر ایک کنسپٹ ہے کہ اللہ مینوں دیکھ رہا ہے۔ تے مسلمان خال کے کائنات نے یہ جرا ماہ رمضان عطا کیتا ہے، جس طرح ان دی عادت ہے کہ میں کھانا پینا کچھ نہیں، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، یا کسی بھی جگہ تے جا کے تنہا ہے، کوئی بندہ نہیں، جیب دے وچ لے جا کے جو مرضی بوتل لے جا کے کوئی اور کھان والی چیزیں لے جا کے کھا پی سکتا ہے کچھ ایسی، لیکن انہوں پتہ ہے کہ اللہ مینوں دیکھ رہا ہے۔ ہن یہ جڑی روٹین ہے یہ سارا سال بندے دی اگر یہ پک جاندی زبان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں گناہ نہیں کرنا، روزہ نہیں توڑنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہوئی اللہ دے رسول چاہتے نہیں کہ مسلمان کو لو، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے یہ تیری روٹین اس طرح پک جائے کہ اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، تے رمضان گزر بھی جائے اس تو بعد بھی یہ تیری زبان تے اتنا پک جائے، اتنی تیری عادت پختہ ہو جائے، اتنی عادت تیری بن جائے کہ ماہ رمضان گزر بھی گیا ہے پھر بھی تو کہ گناہ کر لگے اس سے میری وہ یاد آ جائے کہ اللہ مینوں دیکھ رہا ہے۔ ماہ رمضان ساڈے کول بڑی تیزی دے نال رواں دواں ہیں، لیکن اسی آیا کہ اس رمضان کے اندر اسی اپنے اندر کی تبدیلی کی، بے شمار ساڈے اندر برائیاں ہیں، لیکن اسی انہاں نوں مٹان واسطے اسی کی کوشش کی ہیں، کیڑے کیڑے برائیاں دا کلا کما کر رہے ہیں اپنے اندر، ساڈی معاشرے دے اندر جڑی یزیدیت دے گوشے نے اس کو کس طرح سے مٹا دیا۔ خدا دی قسم اللہ رب العالمین نے تینوں تے بڑا سونا سچا عقیدہ عطا کیتا ہے، بڑا سونا کیتا ہے، اتنا سونا کیتا ہے جن دے وچ اللہ دے نبیاں دی قدر و منزلت، صحابہ دی، شہداء دی، صالحین دی، اللہ دے ولیاں دی، میرے کریم آقا علیہ السلام دی آل دی، ہر کسی دا جتنی بھی نسبت میرے کریم آقا علیہ السلام دے گنبد خضرا دے نال جا کے ملتی ہے، ساڈے دلاں دے اندر ان دی عقیدت ہے، اتنا سونا تے سچا عقیدہ اللہ رب العالمین نے عطا کیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیے کہ عمل نے جتوں دواری ہے، ساڈا عمل کتنا ہے۔ اگر عمل دیکھیے اسی اپنے عمل دے وچ کتنے کو سچے ہیں، کتنے کو عمل پیرا ہوں، خالق کائنات نے اتنا سچا تے سچا عقیدہ عطا کیتا ہے، لیکن جب عمل دے اندر بھی اسی اسی طرح اپنے آپ کو بڑا حسین و جمیل بنا کے اللہ دے رسول دی بارگاہ میں پیش کریں گے تے انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اس مال کے کائنات، اس خال کے کائنات نے او تے بندے تیرے محبت ہی بڑی کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس مالک کا اعلان ہے میرے بندے میں تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
میرے بندے میری رحمت تو مایوس نہ ہوئی، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اے 70 ماہ تو زیادہ میں تیرے نال پیار کرنے والا ہوں، لیکن میرا تیرا کردار کی ہے مسلمان ہون دے ناتے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت دا تقاضا ساڈا کتنا ہوئی کہ اللہ تے اللہ دے رسول اسی کتنی اہمیت دے رہے ہیں، وہ جڑا رشتہ ہے وہ کتنا کچھ سٹراؤں گے اگر اللہ دے اللہ دے رسول دے نال اسی کہنے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ اسی کہنے ہیں ان دے نال اسی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی نعرہ لاتے ہیں امریکہ جو یار ہے غدار ہے غدار ہے۔ ایک پاس ساڈا یہ نعرہ ہے کہ امریکہ دا جڑا یار ہے وہ غدار ہے، تے خود موبائل کھول کے دیکھ لو ان دے وچ اوتھے بیٹھا ہے تے کنجریاں دے ڈانس لگے ہیں۔ 20 سال VCR دی لعنت کمائی، 20 سال VCR دی لعنت کمائی، پھر کیبل آ گئی، کیبلاں دی 20 سال لعنت کمائی ہے، ہن کیبلاں جا رہیاں ہیں تے موبائل تیرے ہاتھ دے وچ ہے، تیرے ہاتھ وچ موبائل دے وچ پتہ نہیں کی کچھ ہے، تم تو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جا کا جو یار ہے غدار ہے، لیکن بات بنے گی عمل دینا۔ جدو میرا تیرا عمل ٹھیک ہے پھر یہ جملہ سی کہنے سونے لگنے ہیں، تیرا تے میرا عمل سچا تے سونے عقیدے دے نال جدو عمل بھی تاں سونا ہے تے یہ اسی تاں کہہ سکتے ہیں کہ اسے غیر مسلم ہے، تاں سی جملہ کہہ سکتے ہیں جدو ساڈا جڑا موبائل ہر قسم دی پلیتی تو پاک ہے، ہر قسم دی پلیتی تو پاک ہے، تاں سی کہہ سکتے ہیں دیکھ اللہ دے رسول دے نال ساڈا دا رشتہ ہی بڑا مدد ہے۔ ماہ رمضان بھی آیا ہے، ماہ رمضان دے آن دے نال اسی اللہ رب العالمین دیا رحمتہ اس نے نفل دا جڑا ثواب فرض دے برابر کر دیتا ہے، اس مالک نے ایک فرض دا ثواب 70 فرضاں دے برابر کر دیتا ہے۔ اس کی رحمتاں اتنیاں چھم چھم وسریاں ہیں، وہ مالک ہیں آسمان دنیا جا کے پچھلے پہر کتنی اپنیاں رحمتاں نشاور کر کے سانو اسی رحمت ندا دیتی، آؤ کوئی ہے منگن والا، ہے کوئی رزق دا طالب، ہے کوئی اولاد دا طالب، ہے کوئی عزت دا طالب، ہے کوئی کسی قسم دا حلال جائز کوئی بھی منگن دا جڑا طریقہ ہے، اس مالک کو اسی کس حد تک وہ مالک اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے نزول فرما کے ندا دیتا ہے، لیکن اسی ماہ رمضان نہیں آیا، اج یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان میں آیا ہے، یہ 20 دن میں گزر گئے ہیں، لیکن آیا ساڈے اندر کی چینج آیا، ساڈے اندر کوئی چینج آیا کہ نہیں؟ اگر چینج ہے جی دیکھو میرے کریم آقا علیہ السلام سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اج اسی اوتھے بیٹھ کے ان دی غیبت شروع کر دی، اوتھے بیٹھ کے ان دی غیبت شروع کر دی، ان دے نال لڑا دیتا، ان دے نال لڑا دیتا، ان دے نال لڑا دیتا۔ چغل خور جڑا ہے کتنا کمینہ شخص معاشرے جب چغل خور ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے سونا فرمان سنی، میرے کریم آقا فرمان دے گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا کیے بولو گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ ساری تو روٹین بن گئی نا جھوٹ بولن دی روٹین بن گئی، لیکن 11ویں والے پیر دے نال پیار کرنے والے آپ دی زندگی دا مطالعہ کر، آپ دی محبت سینے میں سمون والے ہیں۔ آپ جو قافلے دے نال جا رہے ہیں، قافلے دی ایک جگہ تے جا کے ڈاکواں نے جدوں ڈاکا ماریا نا جی، ڈاکواں نے تے سارے پکڑ لیا، یہ سارے کو ڈاکو ہو کے جدوں آپ دے کوئی آئے نا
پوچھتے نہیں ہاں بیٹا تیرے کول کی؟ آپ نے دسیا کہ میرے کول 20 سونے دے سکے، سونے دے 20 روپیے نے 20 ادھر نے تے 20 ادھر نے آستین وچ چھپے نے۔ وہ جڑا ڈاکو ہی وہ جلدی آپ اپنے سردار دے کول لے گیا، سردار دے کول لے گیا۔ آ کے سردار نے جب گفتگو وہ کہنے لگیا کہ بیٹا بات اے باقی جتنے بھی اسی تیرے ساتھی پڑے نا قافلے والے انہوں مار مار کے سے تھک گئے ہیں، انہوں نے پیسے مننے نہیں، کوئی چیز مننے نہیں کہ ساڈے کول فلاں ہے، کیوں بغیر کسی کہنے ادھی زبان تیرے کول پوچھا ہے تو تم فٹ دس دیتا ہے کہ میرے کول اے کچھ ہے۔ اور وہ دیکھ لیا کہ واقعی بھی ادھر بھی ادھر 40 روپیے سونے دی موجود کی وجہ ہے؟ سیدنا غوث پاک فرماندے ہیں کہ وجہ یہ ہوئی کہ جب میں گھروں چلیا سا تے میری ماں نے کیا سی کہ بیٹا، میری ماں نے کہا سی کہ بیٹا تیری جان چلی جائے تے چلی جائے، بیٹا تیری جان چلی جائے تے چلی جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا، تیری جان تے چلی جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ اپنی ماں دا میں اتنا فرما بردار ہوں، اور ڈاکوں دا سردار کہتے یہ اپنی ماں دا اتنا فرما بردار ہے تے میں جڑا رب العالمین پروردگار ہے میں اونا کتنی دیر تو نافرمانی کر تائب ہو، باقی سارے ڈاکوی تائب ہو۔ تو بات ہے کہ جھوٹ بولنا اتنا گناہ ہے۔ فرمان لگی تسی میری جان بھی لے لیندے، یہ 40 روپے نے تسی میری جان بھی لے لیندے، میں کبھی جھوٹ نہیں سے بولنا۔ تو بات ہے کہ گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا ہی گناہ کبیرہ۔ لیکن میرے کریم آقا کی فرماندے، میرے کریم آقا فرماندے نے میری صحابہ میں تم دساں کہ ایسا اجر روزے تو نماز تو صدقے تو جندہ زیادہ اجر ہے۔ جی میرے آقا، میرے کریم آقا فرماندے نے میرے صحابہ جس عمل کا اجر روزے تو نماز تو صدقے تو بھی زیادہ ہے، جی میرے آقا ارشاد فرماؤ۔ سید کونین ارشاد فرماندے نے میرے صحابہ میرے غلاموں نماز روزے صدقے تو بھی اگر زیادہ اجر لینا چاہتے ہو اللہ دی بارگاہ وچوں تے دو بندیاں دے درمیان صلح کروا دیو، دو بندیاں دے درمیان صلح کروا دیو۔ پھر میری کریم آقا فرماندے جھوٹ کی ایک گناہ کبیرہ، لیکن میری کریم آقا کی فرماندے دو بندے لڑے نہیں ہیں، دو بندے آپس وچ بولدے نہیں ہیں، آپس وچ بولدے نہیں، تو کی کیتا تو پہلے اس بندے کو گئے انہوں جا کے کیا ہے کہ وہ بندہ یار وہ تیرے تعریفیں بڑیاں کر رہا ہے، حالانکہ ان تعریف کیتی کوئی نہیں، انہوں جا کے کہہ دیتا یار وہ بندہ تیرے تعریفیں بڑیاں کرن دیا ہے۔ ان دے کل ہو کے گیا ہے، ان دے ساری آمنیاں دسیا، اس تو بعد آ گیا ادھر آ کے انہوں کہنے لگا یار تو ان کے لڑیاں دائیں ناراض ہیں، وہ تیرے تعریفیں بڑیاں ان دے سامنے جھوٹ بولیا ہے کہ وہ تیریاں تعریفاں کرن دیا، ان دے سامنے ان دے بارے دسیا کہ وہ تیریاں تعریفیں بڑیاں کر کے وہ چنگا ہی بنا۔ عزیزان من سید کونین میرے کریم آقا ارشاد فرماندے اگر تم اتر گیا ہے انہوں کیا ہے جھوٹ بولے آئی او بندہ تیری تعریفیں بڑیاں کرتا ہے، انہوں کہہ کے اتر گیا ہے انہوں کیا ہے کہ او بندہ تیری تعریفیں بڑا کرتا ہے، او تنی جھوٹ بولے آئی، او تنی جھوٹ بولے آئی۔ اے مصطفیٰ دا سونا فرمانی جھوٹ بولنا گناہ کبیرائی، اے جھوٹ بولنا گناہ کبیرائی، جھوٹ بولنا گناہ کبیرائی۔ لیکن اس معاملے دے وچ جدوں دو بندے لڑے نہیں تو ماں دے کول گیا ہے، انہوں کہنے انہیں تیری تعریف بڑی کیتی ہے، انہوں کہنے انہیں تیری تعریف بڑی کیتی ہے۔ مصطفیٰ فرماندے تو جھوٹ بولیا ہے مگر اس نیت سے نہ جھوٹ بولیا ہے ایک دو بندیاں دی صلح ہو جائے، ایک دو میں بندے مل جان، ایک دو
ہوئے بندے انہاں دے اندر محبت پیدا ہو جائے. اے مصطفیٰ سید کونین فرماندے تو جھوٹ بولے آئی لیکن اس نیت ہے کہ دونوں دی صلح ہو جائے. اے میرے کریم آقا فرماندے میں اللہ دا سچا رسول اے مصطفیٰ ہو گے اعلان کرنا واج اس نیت تیرا جھوٹ بولے آئی ادھر بھی بولے آئی ادھر بھی بولے آئی میں اللہ دا سچا رسول امام الانبیاء ہو گے اعلان کرنا وا تو ایتھے جھوٹ بول کے دو بندیاں دی صلح کروائی ہو عرش والا رب اے تیرے نال صلح کر کے تینوں جنت عطا کر دے گا. جیڑا بندہ شراب پیندا نا شراب پیندا ہے شراب وچ تے پیشاب وچ فرق ہوئی نہیں. شراب جیڑی یہ پیشاب کو بھی زیادہ ناپاک ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک بندہ شراب کا بوتل آ رہا ہے وہ بھی 40 دن تک اللہ دی بارگاہ اندر ایک لات تے کھلو کے نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر کوئی عبادت نہیں. ایک ہوٹل والے ان دی 40 دن تک کوئی نماز اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں. کئی بندے کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے کیا ہے تینوں شفا مل جائے گی. او میں کہ ڈاکٹر دا گندا کون ہے اے ڈاکٹر گندا ان دا قول بھی گندا. مصطفیٰ دا سونا فرمان سن میرے کریم آقا فرماندے ہی اللہ نے جڑیاں چیزاں حرام دتیاں نے قرار دتیاں نے اللہ نے انہاں وچ شفا رکھی کوئی نہیں. شفا رکھی یہ تے اللہ نے صرف حلال چیزاں وچ رکھی. حرام چیز وچ شفا کوئی نہیں. شرابی بندے نے اپنی بیٹی نکاح وچ دینا حرام. کیوں؟ اس واسطے کہ شراب پیے گا شراب دی حالت انہیں طلاق دے دی. طلاق ہو جاتی ہے شراب دی انہیں طلاق دے دی طلاق ہو گئی. اس تو بعد شراب کا نشہ کیا پھر اپنی بیوی دے نال مل جائے گا پھر طلاق دے دے پھر اپنی بیوی پھر طلاق دے دے. اس واسطے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقعد علی مائدۃ شرب علیہ الخمر. میرے کریم آقا ارشاد فرماندے جس دسترخوان کی شراب پیتی جائے اس دسترخوان سے کوئی بے ایمان تے بیٹھ سکتا ہے مصطفیٰ دا غلام نہیں بیٹھ سکتا. اذا مرض لا تعود شرابی بیمار ہو جائے ان کی عیادت نہ کرو. شرابی بیمار ہو جائے ان کی عیادت نہ کرو. اذا مات لا تصلوا مر جائے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو. میری کریم آقا علیہ السلام سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آؤ اپنی ضمیر جھوڑی کیڑی کیڑی برائیاں لے کے اسی ساڑے معاشرے اندر کیڑے کیڑے پاک کر رہے ہیں کیڑے کیڑے گناہ کر رہے ہیں. دیکھو اج میں اللہ دے سونی فرامین تڑے سامنے سنا رہے ہیں لیکن جڑے بڈھے بندے نے تاڑی کا بات نہیں کر رہے ہیں جڑے ایک کام کردے انہاں دی بات ہے. بڈھے بندے دادا بھی بنے نانا بھی بنے لیکن جی انہوں تاش کھٹ لگیا شرم نہیں آندی تے تانوں سبحان اللہ کہہ لگیا کیوں آندی ہے. بولے گا دادا بھی بنے نانا بھی لیکن پھر پتے دے پتا اور میں کیا اپنا کردار دے کے بات جو ہے تیری اولاد منہ اٹھان جو بھی نہ روے تیری اولاد
پوتے بھی دیکھ رہے دوتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ دادا تے نانا پتے دی پتا تاش کھیل رہے ہیں بعد وچوں تیری اولاد نو لوکی تانا دے تو اسی دا پوتا ہے اسی دا دوست ہے تیرا دادا تے تاش کھیلتا کھیلتا دنیا تو چلا گیا دنیا تو جان دا پتہ ہی کوئی نہیں تیرے ہاتھ میں تصویر ہونی چاہیے تیرے ہاتھ میں ہر ویلے تصویر ہوئی یا اللہ اللہ ہوئی یا مصطفیٰ دی درود پڑھدا ہویا جدو درود پڑھدا ہویا نوجوان دیکھ اج اسی بڑا بڑا ٹائم سرف کر دیں گے اوتھے بیٹھے ہیں ٹائم سرف کر دیتا اوتھے بیٹھے ہیں ٹائم سرف کر دیں موبائل کھول لیا موبائل وچ پتہ نہیں کتنے گھنٹے سرف کرتے ہیں موبائل وچ یاد رکھ کسی دی بہن دا غلط نمبر نہ رکھی کل اپنے موبائل وچ اگر کسی دی بہن دا غلط کسی دی عزت کو چھاڑنا ہے عزت کھیلنا ہے تے ادوں تک تیرے موت نہیں آئے گی جدوں تک تیری عزت نہ کوئی کھیڈنا لگے ایک قرآن کا فیصلہ ہے تینوں بھی ناپاک بیوی ملے قرآن کا فیصلہ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات قرآن کہندا ہے ناپاک بیویاں ناپاک مرداں واسطے نے تے پاک بیویاں پاک مرداں واسطے یہ تیرا اج ذہن گندا ہے اپنی ذہن پاک ہے اپنے موبائل وچ کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر ہے تے اس نو ڈیلیٹ کر دے انہوں نکال دے کیوں اس واسطے کہ موت دا پتہ کوئی نہیں موت کس ٹائم آ جائے موت دا پتہ کوئی نہیں کس ٹائم آ جائے تے تینوں موت آئے تے اپنے کردار نو بچا اپنے کردار نو پاک کر اس واسطے کہ موت دا پتہ کوئی نہیں جب دنیا تو چلا جائے تے جب قبر وچ جائے تے مصطفیٰ کہے فرشتیوں پیچھے ہو جو ایک پاک جوانی لے کے آیا ہے فرشتیوں پیچھے ہو جو ایک پاک جوانی لے کے اللہ میری کریم آقا علیہ الصلوۃ خالق کائنات نے اپنی محبوب سے اتنیاں رحمتاں ماہ رمضان مبارک دے بسریاں لیکن اپنی کردار دے غور کریے ساڑھے گھر کے اندر اگر دیکھو اسی کوئی پریشانی ہوئی کوئی معاملہ ہے اسی چل پہنے ہاں فلاں جگہ سے چلے گئے کسی بزرگ دے کوئی کسی پیر صاحب نے کوئی حضرت صاحب نے کوئی جا کے کہہ دیتا کہ حضرت فلاں میری بیوی ناراض ہے میرا معاملہ ہے کاروبار نہیں چلتا تے کچھ کوئی تعویذ دے انہوں نے کی کیا ایک آیت لکھ کے تے دے دی کہ لے بھی بیلیا لے جا وہ یقین ہے کہ ہن میرا کاروبار بھی چل جائے گا میری بیوی یہ روسی وہ بھی راضی ہو جائے گی پھر سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے بھئی بات یہ دے وچ کوئی قباحت نہیں کہ کسی کو جانا کسی حضرت صاحب دے کوئی پیر صاحب دے کول جانا کسی علامہ صاحب دے کول کوئی بھی جانا ان دے وچ قباحت نہیں ہے لیکن بات یہ کہ انہوں نے ایک آیت تیرے لکھ کے دیتی ہے تیرا اتنا پختہ یقین ہے کہ میرے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں میرے سارے معاملات درست ہو جائیں گے تینوں یہ تیرا اتنا پختہ یقین ہے ان دے وچ کوئی قباحت نہیں کے جان دے لیکن بات یہ کہ میرے تک اس ایک آیت تیرا اتنا پختہ یقین ہے تے تیرے گھر سارا دا سارا قرآن پیائے انہوں کدی تو پڑھن دی زحمت گوارا نہیں کی تھی انہوں کدی سینے دینا نہیں لایا عزیز من کتنی دیر کدی زمانہ آئے تو بھی 25 سال پہلے پیسیا رضی اللہ عنہ کمائیاں نے ایب رضی اللہ عنہ نے اس وقت پھر موبائل جلاتا آج گھر موجود نے میں گنا ان دنوں بیماریاں لگیاں نے ڈاکٹر بھی پتہ نہیں لگا کی بیماری ہے اتنے تیرے کے دکھ آئے نے یہ تکلیف آ رہی نے پریشان نے درد
تے جا رہے ہیں، کدی اس ڈاکٹر کو جا رہے ہیں، کدی اس ڈاکٹر کو جا رہے ہیں، کدی اس حکیم دے کو جا رہے ہیں، کدی طبیب دے کو جا رہے ہیں، اے تو پریشان ہے جتھے کوئی کہندا ہے چلا جانا ہے، اے بات دی شفا نہیں مل رہی، ڈاکٹر کو پتہ نہیں چلیا تینوں کی بیماری ہے، اے مشیناں جواب دے گئیاں نے، اے ہاسپٹل والے نے جواب دے دیتا ہے کر لے جاؤ، پتہ کی ہے ذرا پیچھے نظر دوڑا، اے تیری زندگی کی نکمت وچ گزری ہے نوجوان، اپنی جوانی کو سنبھال ذرا، اے پیچھے ذرا دیکھ اگر بڑھاپے دی حالت اندر ہے، تیری جوانی جڑی ہے کہ نکمت وچ گزری ہے، 20 سال کدی بھی سیاراں دے فلماں ڈرامے وچ گزری ہے، اے کدی او سواد کیبلاں وچ گزری ہے، کدی موبائل تیرے ہاتھ وچ، اس وچ کی کچھ دیکھ رہا ہے، اے تو دکھ ہی لے نے، اے مصیبتیں آئیاں نے، اے تینوں ہر طرح دے اے دکھ ہتھیار دکھ ملے نے، اتنا دیر دکھ لے نی، ایک ماہ رمضان دے مقدس مہینے دے صدقے، ایک مہینہ قرآن نو سینے دے نال لا، اے قرآن نو سینے دے نال لا، اتنی دیر دکھ لے، ایک مہینہ قرآن سینے دے نال لا کے دیکھی اللہ تینوں کتنا سکھ عطا کردا ہے۔ اس قرآن اج اسی ماہ رمضان دے اندر اسی مسجد وچ آ کے اسی قرآن کھولے نماز فجر تو بعد یا نماز عصر تو بعد گھر دے اندر ہو گئی، لیکن یہ پکی یاری قرآن دے نال لا، مسجد دے اندر پکی یاری لا تے قرآن دے نال پکی یاری صرف رمضان دے وچ، بلکہ یہ رمضان تو بعد رمضان گزر بھی جائے لیکن تیرا جڑا یارانہ قرآن دے نال تے مسجد دے نال یہ تیرا پکا رہنا چاہیے ہے۔ اج اسی پھر کہنے گلا کرنے جا کے جی حضرت جی میری اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، اسی کدی غور کی کیوں نافرمان ہے؟ بس جی کدی ادھر جا کدی ادھر جا کدی ادھر، بے شک 10,000 فیس دے کے بھی بچے نو کسی سکول دے وچ پڑھا دے، تیری اولاد فرما بردار نہیں ہو سکتی، تیری اولاد ادو فرما بردار ہوئے گی کہ جدو مصطفیٰ دی فرما بردار ہے۔ جی تو چاہنا ہے کہ اپنی اولاد وہ میری فرما بردار ہو جائے، تو مصطفیٰ دا عرض مصطفیٰ دے جڑے حقوق نے تیرے ذمہ تیری اولاد دے ذمہ، اس نو سکھا کے مصطفیٰ دے حقوق تیرے ذمہ کی۔ اے دیکھو نا حالین دے اندر میری کریم آقا علیہ السلام دی شان اقدس اندر کسی بے ایمان نے گستاخی کی تھی۔ نوجوان تیرا یہ جذبہ ہونا چاہیے غازی علم دن شہید ورگا، غازی ممتاز قادری ورگا، اسی جا کے نہیں کسی اس کو مار نہیں سکتے، یہ ٹھیک ہے، لیکن تیرا تیرے اندر جذبہ، تیری محبت کریم آقا علیہ السلام نے اتنی ہوگی کہ کل اللہ دے رسول دی بارگاہ اندر حاضر ہوگی، وہ مالک ایتھے جو کچھ ہے جاندا ہے کہ تیرے ایتھے کی ہے، اس مالک کو پتا ہے تے تیرے دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کوئی بھی گستاخ ہے، اس کو مٹان دا تیرے اندر جذبہ کتنا ہے۔ اس چیز زنا تعلیم ہے، اگر اللہ دے رسول دی حقوق تو نا آشنا ہے، تیری اولاد نا آشنا ہے، جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لے وہ تعلیم یافتہ ہے۔ تعلیم کی یہ میرے کریم آقا علیہ السلام دیتا نے اللہ دے رسول دے جڑے حقوق ہیں اس میں آشنائی حاصل کرنا، اس طرح تعلیم۔ عزیز نمان میرے کریم آقا علیہ السلام خالق کائنات نے فرمائے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ دی اطاعت کرو تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی اطاعت کرو۔ کوئی بھی معاملہ ہے دیکھ
اج اسی کوئی اگر دیکھو کوئی غریب دا کوئی فوت ہو جائے، کوئی غریب ان دی نماز جنازہ تے دیکھو نا جیسے کتنے ان دے رشتے دار چند بندے ہوندے نے، کوئی جنازہ آ جائے تے جیڑا میرا مطلب ہے کہ کوئی امیر ہے وہ پاویں پرلے درجے دا شرابی ہے، کبابی ہے، لیکن ان دے تے سارا شہر آ کے ڈھا دیا۔ تینوں خالق کائنات نے عقل سلیم عطا نہیں کی، تو کاندے واسطے جا رہے ہیں؟ غریب دے جنازے دے جائیں گا تے اللہ دی رضا واسطے جائیں گا، اور امیر دے جنازے دے جائیں تے انہوں سلام کر واسطے۔ پھر بعد چوں جدوں نماز جنازہ ہو جاتا ہے جی جلدی جلدی جنہ مرضی رشک مل کے جو مرضی ہو جائے۔ جی تو اللہ دی رضا واسطے جنازہ پڑھن گیا تے تینوں ملن دی لوڑ کوئی نہیں، تینوں مالک نے ثواب عطا کرے تو بے شک نماز جنازہ پڑھی ہے تے اس سے مل واپس کیوں ملنا ہے؟ ایک تاکہ میں دساں کہ میں تیری فلان دے جو بھی عزیز عزیزہ تیرے نماز جنازہ دے دیں۔ کوئی بھی کام اگر اللہ دی رضا واسطے نہیں تو اللہ دی طرف اجر کوئی نہیں۔ ہاں اگر اللہ دی رضا واسطے وہ کام کرے تو پھر اللہ رب العالمین دی بارگاہ میں اجر ضرور ہے۔ اس واسطے اللہ پر تین تے جمعرات جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے ہیں۔ بولو ذرا، عید جمعرات جنت دے دروازے سوائے مشرک تو اللہ رب العالمین کی ذات ہر ایک نوں بخش دے دے ہیں، سوائے مشرک تو لیکن وہ بندے جڑے آپس وچ لڑے ہوئے نے، بات پھر ہو گیا جڑے آپس وچ لڑے ہوئے نے، اللہ رب العالمین فرماندا ہے فرشتیو انہاں نوں رہن دے، انہوں رہن دیو، اے حتیٰ کہ یہ آپس وچ صلح کر لیں۔ آپس وچ صلح کر، دو بندے آپس وچ لڑے نے، تین دن بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، اللہ رب العالمین تین دن ان دے جدو لڑے رہے، ناراضگی رہے، اللہ رب العالمین انہوں نے جنت حرام کر دے۔ اتنی سزا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام خالق کائنات نے۔ اچھا دیکھو اسی جڑا بندہ کدی کوئی رشوت دا پیسہ، سود دا پیسہ حرام کما کے گڈی شڈی رکھ لے نا جی، کوٹھی بنا لے، تو وہ کی کردا کسی غریب نال بیٹھا پسند نہیں کرتا ہے، کسی کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتا۔ اس طرح کیوں جی بولو جا، اس طرح نہیں وہ نہیں یہ پوچھا جائے، وہ نہیں جی بس ڈاکٹر نے روکیا ہے کہ جراثیم ہے کہ جھوٹا کھا گیا، ڈاکٹر نے روکیا ہے۔ میں کہیں گی جا کہنے ڈاکٹر نے روکیا ہے، ایک غلط ہے، ایک غلط کہہ دیا ہے۔ میرے کریم آقا کا سچا فرمان سنی، میرے کریم آقا کا سونا فرمان سنی۔ اج دیکھا ہو نا مینوں کوئی بڑے بڑے توریاں والے پیر تے کوئی علامہ فہمہ کوئی اپنی مرید نال بیٹھ کے کھانا پسند کرتا ہے نہیں، لیکن میرے کریم آقا کا سونا فرمان سنی۔ میرے کریم آقا فرماندے نے اے دے دنیا دار تے کہندے نے کہ نہیں اے جھوٹے جراثیم پھیلدے نے، لیکن ایک غلط بات ہے۔ میرے کریم آقا فرماندے نے میں اللہ دا سچا رسول ہو کے میں اعلان کرنا کہ اللہ رب العالمین جو کسی مومن کا جھوٹا کھا لے گا یا پی لے گا، اللہ رب العالمین تیرے شفا عطا فرما دے گا۔ نفرتاں چھوڑ دے، نفرتاں جس دن تیرے معاشرے وچ نفرتاں نکل گئی، محبتاں نے جگہ لے لی، اس دن تیرا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ صرف بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے خالق کائنات نے جو کچھ عطا کیتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے خالق کائنات بڑا سونا سچا اس مالک کا شکر ادا کریا کرو، لیکن خالق کائنات نے اس سونے عقیدے دے نال جدو امن دی باری آندی اس امن نے مصیب بنائی۔ اج اسی دیکھو نا چٹے والاں دا حیا کر رہے ہیں، کسی دا کوئی جرم کرے سے کہ یار تیری داڑھی نہ ہوندی تے میں پتہ نہیں تیرا کی سلوک کردا، اسی حیا کرنے ہیں۔ تے میرے کریم آقا کی فرماندے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جد کوئی چٹی والا چلا جاتا ہے، یعنی کہ دنیا تو چلا گیا ہے، تے اللہ رب العالمین فرشتیاں نو فرمائے گا فرشتیو اینو رہن دیو، ایندے میں جرماں نو ویکھاں یا ایندے میں چٹی والا دا حیا کراں۔ میرے کریم آقا فرماندے اللہ رب العالمین دے چٹے والا دا حیا کر دے، اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیتا ہے۔
ہے خالق کائنات نو جنت عطا فرما اج اسی دیکھو فاویں مسجد وچ اسی لاٹھی پھینک کے مسجد لاٹھی پکڑ کے لیکن اسی داڑھی بالکل منا کے آ رہی ہے موت کا پتہ نہیں کس ٹائم آ جانی ہے بے شک موت میں 80-90 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ایک روٹین جی بنی ہے ماشاءاللہ ہے وہ آقا دل میں سے داڑھی مناؤں دیا سی کولو کوئی عالم بعمل گزریا وہ کہنے گا آقا داڑھی مناؤں دیا ہے وہ کہنے گا میں داڑھی مناؤں دیا وہ کسی کا دل نہیں دکھاؤں دیا وہ عالم بعمل دینا ہے وہ تو کہنے گا میں کسی دل نہیں دکھاؤں دیا گنبد خضرات ویجے مصطفیٰ کھول دیا ہے آقا دل بھی نہیں انی گل سنی تے کہنے لگا او چشمے ماں روشن دلے ماں شاد او اللہ خوش رکھے ہی میری آنکھاں کھول دیتی جا اس واسطے موت دا پتہ کوئی نہیں آ جدوں جائیے ہیں لوکی باقی سارے معاملہ پیشہ رکھتے ہیں کی چھوڑ کے گیا ہے انہیں کنی جائیداد ہے کنی مکان ہے کوٹھیاں جو سب کچھ پیچھے بھی لیکن پہلوں کہیں دینے منہ تے بخاؤ اس طرح کی منہ تے بخاؤ دیکھئے منہ کیویں دا لے کے جاتے ہیں اے دیکھ موت دے ٹائم دا پتہ نہیں کل جدوں کفن چوک کے تیرا منہ ویکھن لوکی کہن ہے باقی جو کچھ بھی ہے اے نا جو چہرہ ہے اے مصطفیٰ ورگا چہرہ لے کے جاتے ہیں چہرہ تے مصطفیٰ ورگا لے کے جاتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام دی نقل کرنے والے اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے اور نقل جن آپ کی داڑھی آپ کا جوبہ کو ہر چیزوں سے بنائی ہے معاشرے نے تذکار کے روبی تے چھوڑ دیتا اللہ رب العالمین نے کریم نو فرمایا کریم جا انہیں جا کے خطبتوں نے گسر انسار کے تمام یہ اللہ رب العالمین اپنے موسیٰ کلیم اللہ دی نقل کر اللہ رب العالمین اتنی محبت کر رہا ہے تے جب دے محبوب دی نقل کر دیا میں میرے محبوب دا ہویا بنا لوے گا ان دن اللہ رب العالمین کتنا پیار ہے چٹی چادر املا والی چٹی چادر املا والی داوے نلاوی جنیا توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا